بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حماس کی 100 فٹ گہری زیر زمین سرنگ اسرائیل کے لیے ایک چیلنج ہے۔ حماس کے سرحد پار حملے کے جواب میں اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کے نیچے حماس کی طرف سے خفیہ طور پر بچھائی گئی زیر زمین سرنگوں کے کچھ حصوں پر حملہ کرے گا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ خفیہ زیر زمین سیلز کا نیٹ ورک حماس کے مجاہدین کے ذریعے بنایا اور استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب یہ علاقہ 20 سال پہلے حماس کے کنٹرول میں آیا تھا تو انہوں نے غزہ شہر سے لے کر جنوب میں خان یونس اور رفح تک کان کنی کے ڈھانچے بنائے تھے۔ ایک عام علاقہ لوگوں کے لیے زمین کے اوپر ہے اور دوسرا حماس گروپ کے لیے زیر زمین ہے۔ اسرائیل حماس کی زیر زمین سرنگوں کو ہمیشہ دوست و نشانہ بناتا رہا ہے۔ یہ سرنگیں غزہ کے لوگوں کے لیے بنکرز نہیں ہیں بلکہ حماس اور دیگر اسلامی گروپوں کی جانب سے راکٹ داغنے اور اسرائیل پر باقاعدگی سے حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیے جانے والے ڈھانچے ہیں۔ کان کنی کے اس ڈھانچے کے رقبے کا اندازہ لگانا دوستو بہت مشکل ہے، جسے اسرائیل غزہ میٹرو کہتے ہیں۔ 2021 میں ایک تنازع کے بعد اسرائیل کی دفاعی افواج نے کہا تھا کہ فضائی حملوں نے 100 کلومیٹر سے زائد کان کے چیمبروں کو تباہ کر دیا ہے، لیکن حماس کا دعویٰ ہے کہ اس کی سرنگیں 500 کلومیٹر لمبی ہیں، ان میں سے صرف 5% پر حملہ کیا گیا تھا۔ غزہ کی پٹی میں کان کنی کے یہ ڈھانچے 100 فٹ زیر زمین ہیں۔ اسرائیل نے 2005 میں غزہ سے اپنی افواج اور آباد کاروں کو واپس بلانے سے پہلے غزہ میں سرنگ کی تعمیر شروع کی تھی، لیکن ان سرنگوں کو اس وقت اپ گریڈ کیا گیا جب حماس نے اس علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس لیے اسرائیل اور مصر نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اس کے ذریعے لوگوں اور سامان کی آمد و رفت کو محدود کر دیا۔ سرنگوں کی سرگرمیوں کے عروج کے دوران تقریباً 2500 کانوں کے ڈھانچے کو حماس اور اسلامی گروہوں نے تجارتی سامان، ایندھن اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا۔ اسرائیل کی طرف سے 2010 میں غزہ میں سامان کی سرحد عبور کرنے کی اجازت کے بعد اسمگلنگ کی مانگ میں بھی کمی آئی۔ مصر نے ان سرنگوں کو پانی سے بھر کر اور انہیں اڑا کر اسمگلنگ کو کنٹرول کیا۔ یہاں ان سرنگوں پر ہمیشہ حملہ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد حماس اور دیگر گروپوں نے اسرائیلی افواج پر حملہ کرنے کے لیے ان سرنگوں کو کھودنا اور صاف کرنا شروع کر دیا۔ اسلامی گروہوں نے 2006 میں اسرائیل کی سرحد کے نیچے بارودی سرنگ کا استعمال کر کے کئی اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اسرائیل نے ان میں سے چند جنگجوؤں کو پکڑ کر 5 سال تک قید میں بھی رکھا۔ اس کے علاوہ 2013 میں اسرائیل نے اپنے کئی فوجی مروانے کے بعد ایک اسرائیلی رہائشی علاقے میں عجیب و غریب آوازیں سننے کے بعد ایک اسرائیلی سیکیورٹی ٹیم نے 2 کلومیٹر دور اس کی تحقیقات کی تو انہوں نے 18 میٹر لمبی اور 18 میٹر گہری ایک سرنگ دریافت کی۔ اس میں کانکریٹ کی چھت اور کانکریٹ کی دیواریں تھیں، جس کے بعد اسرائیل نے ایسی سرنگوں کی روک تھام کا حوالہ دیتے ہوئے غزہ پر ایک بڑا فضائی اور زمینی حملہ کر دیا۔ اس دوران اسرائیل نے جنگ کے دوران 30 سے زائد ایسی بارودی سرنگیں تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا، لیکن ایک مجاہد گروپ نے 4 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کے لیے ایک ایسی ہی سرنگ کا بھی استعمال کیا۔ اس کے بعد اسرائیل حماس کی زیر زمین ان سرنگوں کو نشانہ بناتا رہا اور اب تک بنا رہا ہے۔ سرحد پار سے اسرائیل میں داخل ہونے والی کچھ سرنگیں عارضی ہیں۔ وقتاً فوقتاً وہ اسرائیل کے کچھ حصوں پر قبضہ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن غزہ میں سرنگیں طویل مدتی سہولیات کے ساتھ تعمیر کی گئی ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے بڑے رہنما ان سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہاں کنٹرول سینٹر قائم کر رکھے ہیں، بجلی لائٹس اور چھوٹی ریلوے لائنز ہیں، اس لیے آپ وہاں آرام سے کھڑے اور حرکت کر سکتے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس، شامی ملیشیا اور IS کے طریقہ کار کو دیکھ کر اپنی سرنگیں بنانے کی ٹیکنیک کو بہتر بنایا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ غزہ کی پٹی میں یہ سرنگیں 100 فٹ زیر زمین ہیں۔ اس کے راستے خفیہ رکھنے کے لیے ان کے داخلی راستے گھروں، مساجد، سکولوں
اور دیگر عوامی عمارتوں کے نیچے بنائے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا الزام ہے کہ حماس نے غزہ کے عوام سے ایسی سرنگیں بنانے کے لیے لاکھوں ڈالر کی امداد لی ہے۔ اس نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ یہ سرنگیں پچھلی جنگوں میں تباہ ہونے والے مکانات کی تعمیر نو کے لیے دیے گئے دسیوں ہزار ٹن سیمنٹ سے بنائی گئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے حملوں کے دوران بھی حماس کے مجاہدین نے سرحد پار سے ایسی ہی ایک سرنگ کا استعمال کیا تھا۔ کچھ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے علاقے کفار آسا کے قریب ایک سرنگ کو پایا گیا ہے جہاں کئی فوجیوں کو مارا گیا تھا۔ اب اسرائیل جدید ترین سرنگ کا پتہ لگانے والے سینسر نصب کر رہا ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی بھی سرنگ کا پتہ لگانے کا نظام قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرنگوں کو زمانہ قدیم سے جنگ میں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ انہیں مکمل طور پر روکنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے جس سے ان کی بارودی سرنگوں کو مکمل طور پر تباہ کیا جا سکے۔ ان سرنگوں کو مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ کئی سرنگوں کا تو مقام تک معلوم نہیں ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے بعض علاقوں کو تباہ کرنے کے بہت دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کو تباہ کرنے سے اسرائیل کے تینوں اطراف سے بہت سی اموات ہوں گی۔ 2021 میں اسرائیل نے غزہ میں سرنگوں کو نشانہ بنایا تھا جس سے کئی شہری عمارتوں کی بنیادیں تباہ ہو گئی تھیں، لیکن سرنگوں کی درست جگہ پھر بھی معلوم نہیں ہو سکی تھی، لیکن 50 کے قریب لوگ شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیل کی اس کارروائی پر دنیا بھر میں اس کی بڑی مٹی پلیت ہوئی تھی۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ یہاں حماس شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور ہمارے فوجیوں کو پکڑ کر ان سرنگوں میں بھیج رہا ہے۔ اب بھی اسرائیل جو غزہ کی سرنگوں پر حملہ کر رہا ہے تو اس کے اپنے ہی یہاں قید فوجی مر رہے ہیں، ایسا دوستو حماس کا کہنا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کے لیے ان سرنگوں میں جانا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ حماس کے مجاہدین پوری سرنگ نیٹ ورک کو اڑا سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں کے داخل ہونے کے بعد ایسا کیا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر حماس کے مجاہدین گھات لگا کر اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنا سکتے ہیں یا اسرائیلی فوجیوں کی آکسیجن ختم ہو سکتی ہے۔ سرنگوں کے ماہرین کہتے ہیں کہ سرنگ میں گئے بغیر زمین کے اوپر سے ان کے گرد گھومنا بھی خطرناک ہوتا ہے۔ جنگی ماہرین کہتے ہیں کہ ایسی سرنگوں کو ڈھونڈنے کے لیے ڈرون یا بغیر پائلٹ گاڑیاں بھیجی جا سکتی ہیں، لیکن مسئلہ پھر بھی دوستو وہیں کا وہیں ہے کہ ان کے اندر جائیں گے کیسے اور جائے گا کون؟ اسرائیل ان سرنگوں پر حملہ کرنے کے لیے زمین میں گھسنے والے بم بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ ان سرنگوں کے اوپر بھاری تعمیر شدہ غزہ کی پٹی میں بڑے پیمانے پر عمارتوں کے نقصان کا باعث بھی بنیں گے۔ حماس نے دوستو اسرائیل کو پوری قوت سے دبوچا ہوا ہے، نہ وہ حرکت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ چیخ سکتا ہے۔